آخر میں آئے چلے گئے. یہی ہمیں اعزاز ملا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں آئے, راستے بنانے کے لیے نہیں آئے, تعمیرات کرنے کے لیے نہیں آئے. تعمیر بعد میں, پہلے اللہ کے احکام کو زندہ کرنا ہے, پہلے اللہ کے احکام کو زندہ کرنا ہے, اللہ کے پر ایمان لانا ہے, اللہ کے رسول کے پر ایمان لانا ہے, اس کی شریعت کو زندہ کرنا ہے. پھر جا کر باقی جو آپ کے عالمی زندگی کی جو بھی تعمیرات کو دعا کر سکتے ہیں. ہم نے عالمی کو فرض بنایا ہوا فرض کو عالمی بنا دیا. محبت رسول کو حامی رکھ دیا. جب دل آئے تو محبت کر دی, اور جب دل آئے تو چھوڑ دی. دنیا کو ہم نے بھی بچا دیا, اللہ کی محبت کو, اللہ کے رسول کی محبت کو ہم نے باقی میں رکھا. بڑی مشکل سے آزاد ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ٹائم نکالتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ. 5 منٹ پڑھ کے لگتے ہیں, اور 3 منٹ سنت کے لگتے ہیں, 2 منٹ سنت کے لگتے ہیں. پڑھیے بس, اللہ حافظ, نکل جاتے ہیں. آتے ہیں مسجد میں سب سے آخر کو, اور جاتے ہیں سب سے پہلے. جو ہماری ایمان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان کی دعائی دو, فرمایا کہ سب اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے, جب مومن ہے وہ مومن دیتے ہیں. فرمایا اس کے ایمان کی دعائی دو, کیونکہ اللہ کے گھر کی طرف لپک رہا ہے, ہر وقت اللہ کے گھر کی طرف بھاگ رہا ہے. کبھی آزاد ہوتا ہے اللہ کی طرف بھاگ جاتا ہے, کبھی تلاوت میں بھی اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے, کبھی ذکر اذکار میں بھی اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے, کبھی بشاعت اور تبلیغ کے بھی اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے. فرمایا یہ سب سے بڑی نشانی ہے, اس کی مومن ہونے کی دعائی ہے. فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے, فرمایا یہ مومن ہے, اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے. اب ہم اندر لے کر کہ ہم 5 وقت کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, گھر میں نہیں پڑھتے. آزان ہوتی ہے بغت میں لیا, پڑھ لیا, بغت میں لیا تو چھوڑ دی. یہ محبت رسول نہیں ہے, یہ دھوکا ہے. اپنے آپ کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے رزق کے ساتھ, جو آپ کو اپنی روح کے ساتھ ہم ان کو کیا رکھ دے رہے ہیں. ہمارے دیش میں والے بچے وہ جب ہمیں دیکھیں گے آزان ہو رہی ہے, میرا بابا کر رہا ہے, آزان ہو رہی ہے, میرا بابا کھانا کھا رہا ہے, آزان ہو رہی ہے, میرا بابا کی کام میں مشغول ہے, آزان ہو رہی ہے, میرا بابا یہ کام کر رہا ہے, آزان ہو رہی ہے, میری اماں یہ کام کر رہی ہے, آزان ہو رہی ہے, میری ماں فلانا کام کر رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, استری کر رہی ہے, ایسے کام کرنے میں اپنا وقت نکال رہی ہے. آزان ہو رہی ہے, نماز نہیں پڑھی تو بچہ نوٹ کرتا ہے, اس کے دماغ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ میرے ماں باپ تو نماز نہیں پڑھتے, میں کیا کروں. بچوں کو بھی کہا کرو, اللہ کے گھر میں آئے گئے, اپنے بچوں کو بھی کہا تمہارے بچوں کے دماغ میں یہ بات آئے گا کہ میرا باپ مسلمان ہے, مسلمانوں والے کام کرتا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم کس طرح جا رہے ہیں, ہم نے کون سا کام پکڑا ہوا ہے, کس کام سے ہم ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں, کس کی محبت ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمارا دل میں ہے. ہم دنیا کو لے کے گھوم رہے ہیں, یہ دنیا ہماری زندگی ہے. جب یہ دنیا ہم سے چھین جائے گی, ہمارا مالک صاحب ہمارا جو بنایا ہوا کارخانہ ہمارا بنایا ہوا یہ کار کو بھی بنگلہ جو سب پیچھے والے لے لیں گے, اور وہ ہم دعا تک نہیں دیں گے, دعا میں نگاہ نہیں کریں گے. وہ بیٹے استعمال کریں گے, تمہارے مالوں کو بھی قبضہ ہو جائے گا, تمہارے اخلاق کو بھی قبضہ ہو جائے گا, تمہاری جائیداد کو بھی قبضہ ہو جائے گا. لیکن تم خالی ہاتھ جاؤ گے, ایک کفن کا ٹکڑا تمہارے ساتھ جائے گا, اور وہ بھی ہوا تو دان کرنا چاہیں گے. انہیں کپڑوں میں اس کو دفن کر دو, کفن لگانے کی ضرورت نہیں, کفن نجات کا ذریعہ نہیں ہے, وہاں اعمال ہوں گے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے کفن نہیں ڈالا گیا تو میری بخشش نہیں ہوگی, کفن نہیں ڈالا گیا تو میری بخشش نہیں ہوگی, یہ بات نہیں ہے. بلکہ اس کو اپنے جسم کے اوپر غور کرنا چاہیے
میری زبان سے کام سے انکار نہ ہوئے، کیا میرے مقصد اللہ کے سامنے جھکائی ہے کہ نہیں؟ کیا میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے کہ میری زبان اللہ کے لیے بولی ہے کہ نہیں؟ کیا میری زبان پیارے رسول کے لیے بولی ہے کہ نہیں؟ کیا میری زبان کے لیے بولی ہے کہ نہیں؟ کیا میری زبان کسی کو راستے پہ لانے کے لیے بولی ہے کہ نہیں؟ اگر بولی ہے تو الحمدللہ، کیا میں نہیں بولی ہے تو بولنے کی کوشش کریں، مرنے سے پہلے پہلے دو چار بول لیں۔ آؤ بھائی آؤ بھائی سلام کرتے ہیں، آؤ بھائی کردار کرتے ہیں، آؤ بھائی کو بھائی ملتے ہیں، آؤ بھائی کو بھائی کرتے ہیں، آؤ بھائی کو سلامت کر لیتے ہیں، آؤ بھائی کو فائدہ کر لیتے ہیں۔ اور میں اللہ کے ہاتھوں سے فرمایا ایک چیز ہڈی اور ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، اور تم جو چھوٹے چھوٹے کا عمل کرو گے اللہ کے ہاں اس کو بہتر پاؤ گے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور اللہ کے ہاں تمہارے لیے جو بھی نوٹ کیا جائے گا چھوٹے سے چھوٹا اگر برا عمل کرو گے وہ نہیں دیکھ لو گے۔ اور اس وقت کیا چاہیے؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو، سواب کے اندر جب سیلاب آیا، کتنی کی زندگی بہا کے لے گیا، کتنے لوگ نظر ہو گئے، جن کے مکانات تھے، جن کی جائیدادیں تھیں، جن کے بڑے بڑے کارخانے لگے ہوئے تھے، کدھر گئے؟ بازار کے اندر جو دریا کے کنارے کنارے لوگ آباد ہیں، سب پانی بہا کے لے گئے۔ کیا ان لوگوں کو دینے کا کوئی سوچ نہیں تھا؟ کیا وہ جینے کے لیے نہیں کر رہے تھے؟ ہاں جینے کے لیے کر رہے تھے، وہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے کر رہے تھے کہ ہمیں کسی نماز پریشانی نہ ہو، ہمیں کسی نماز کو مشکل نہ ہو۔ انہوں نے مال اثر اس لیے جمع کیا تھا کہ ہم مشکل میں اس کو استعمال کریں گے، لیکن اللہ نے استعمال نہیں کرنے دیا۔ مال ہونے کے بعد سب کچھ سننے کے بعد یہ پانی بہا کے لے گیا۔ یہ اللہ نے ایک سبق کے طور پہ ہمیں بتایا، رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ جو مسلمان کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھ جانا چاہیے، اس کے دل میں جو بات لگتا ہی نہیں چاہیے تو میں نے مرنا ہے۔ جب مرنے کا یقین ہو جائے تو دنیا کا شوق ختم ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آرزی طور پہ کھانا، آرزی طور پہ رہنا، آرزی ساری چیز کو سمجھتا ہے، دائمی چیز کی طرف سمجھ رہا ہے، کوئی حقیقت کام نہیں چھوڑتا، باتیں کرتا ہے تو مجھ سے یہ کام نہیں ہو جائے، مجھ سے یہ کام نہیں ہو جائے، حتیٰ کہ راستے پہ چلتے ہوئے کانٹا اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا ہے، میرے جانے والے وہی کوئی پاؤں میں لگ جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا یہ بھی دیکھیے، چلتے ہوئے کسی کو پانی پلا دیا، یہ میرا بھائی آتا ہے اس کو میں پانی پلا دوں، فرمایا یہ بھی دیکھی ہے۔ اپنے بھائی کو ٹھنڈا کھانے کے ساتھ مل گیا، فرمایا یہ بھی دیکھی ہے، لیکن کو چھوڑو مت۔ ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں، بڑے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑے بچوں میں بات کرتے ہیں، پیار محبت ہم سے ختم ہو گیا، ہماری زندگی ہمارے لیے ایسی بن چکی ہے، بچے ہمارے سے تنگ ہیں۔ بچہ کہتا ہے یار باپ نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، اب یہ کوئی بھی کام کرتا ہے مجھے ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، ادھر لگاتا ہے ادھر لگاتا ہے۔ ہم پیار سے کسی کو سمجھانے، ہر قوم میں سختی نرمی ختم ہو چکی ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا والوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے، جو دنیا والوں پر رحم کرے گا اللہ اس سے رحم کرے گا۔ ہم دنیا والوں کو سختی کے دے جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا، پھر اللہ بھی ہم سے سختی سے حساب لے گا، ایک ایک کر کے حساب لے گا، کھایا کہاں، پیا کہاں، بیٹھے کہاں، چلے کہاں، کیا بنایا، کیا پایا، کیا کھویا، اور میرے راستے میں کیا کیا۔ سب سے بڑی بات ہے میرے لیے کیا کیا، میں نے تمہیں جوانی دی، میں نے تمہیں طاقت اور شکر دی، میں نے تمہیں پیسہ دیا، میں نے تمہیں دل دیا، اس جوانی کو تم میرے لیے لگایا،
کسی اور کے لیے لگایا یا اپنی شہرت دکھانے کے لیے لگایا کہ یہ بہت بڑا پہلوان ہے، اگر یہ کیا تو پھر تیرا کوئی ٹھکانا نہیں۔ اگر یہ تو میرے رضا کے لیے کیا تم جوانی میں عبادت کی، رو رو کے دیر رات کے اللہ سے مانگتا رہا، راتوں کو ان کو پونے سب کے لیے اپنی جوانی کے ذریعے آج تمہیں کام آئیں گے، اپنی جوانی کے ذریعے تمہیں کام آئیں گے۔ اور بوڑھے کے لیے فرمایا اس سے تو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس سے تو سجدہ کرنا ہی کرنا ہے، اس میں اللہ کے سامنے جھکنا ہی جھکنا ہے، اگر نہیں جھکے گا فرمایا بوڑھوں میں سب سے برا آدمی، بوڑھوں میں سب سے برا آدمی مجھے وہ برا لگ رہا ہے کہ میرا کام اپنی روگردانی کرتا ہے، بوڑھوں میں سب سے برا آدمی وہ مجھے برا لگتا ہے کہ میرا کام کی نافرمانی کرتا ہے، میرا کام کو روگردانی کرتا ہے، میرا کام سے نہیں موڑتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، اس کے دل میں حب رسول نہیں ہے، فرمایا اس کو میں آزمائش میں ڈالوں گا، وہ عارضی زندگی میں کھپ کھپا کے مرتے کم تک میں اس کو سزا دوں گا، کبھی ادھر لپکتا ہے، کبھی ادھر لپکتا ہے، کبھی یہ لیتا ہے، کبھی وہ لیتا ہے، اس لیے کہ میرا کچھ بن جائے، میرے بچوں کا کچھ بن جائے، بننے والا کچھ بھی نہیں ہے، جو بنا ہوا ہے وہ مر جائے گا۔ اللہ کے احکام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سارے عمر رسید ہو سکتے ہیں، جو نوجوان ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی اس نوجوانی کو، دوسری نوجوانی ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگا دو، اس کو اللہ کے راستے میں کھپا دو، اس کو اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو بڑے کر لاؤ تاکہ تمہیں سب کو کامیابی ہو جائے اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر یہ جوانی جگہ کوئی براتے میں تم نے تو اس کے سامنے جانا ہی جانا، اس کے علاوہ کوئی سارا کام نہیں، اگر نہیں جاؤ گے تو اللہ تمہارے دکھوں سے وہ تمہیں ختم کر دے اور تمہارے جسم کا خون ختم کر کے تمہیں لاگت کر دے گا، بچے اٹھا کے آسان کر دے گا، یہ پورے کی سوچ کسی کام کر دے۔ جب اللہ اللہ کرتے رہو گے اللہ تم پر مہربان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے لیے تمہارے لیے رحم ڈال دے گا، مہربانی ڈال دے گا، وہ تمہاری خدمت کریں گے، وہ تمہاری محبت میں سمجھیں گے، وہ تم سے تمہاری خدمت کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنائیں گے۔ لیکن آج اولاد بھی اسی طرح، والدین بھی اسی طرح نمازیں غارت ہو گئی، برباد ہو گئے۔ فرمایا کس نے فجر کی نماز شیر کی جان بوجھ کر نہیں پڑی، اسی طرح سویا رہا، فرمایا اسی اپنی آخرت کو خراب کر دیا، جہنم کا دروازہ اس نے اپنے لیے کھول دیا۔ اور جس نے زور کی روز نماز نہیں ادا کی فرمایا وہ درستی آج وہ اور دلدا گیا، جو زور کی نماز پڑھے گا تو اس کے لیے ٹھنڈک اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس کو ٹھنڈک ملے گی۔ اور عصر کی نماز اس نے اپنے دربار کو دلا دیا، اسی طرح مغرب کی نماز فرمایا جو مغرب کی نماز چھوڑ گیا اللہ رب العالمین اسے ایمان چھین لیتا ہے، ایمان۔ عشاء کی نماز چھوڑی فرمایا مکمل طور پہ اپنے کو اللہ رب العالمین ایمان سے دور کر دیتے، اور جب مسلسل چھوڑتا رہے گا تو اللہ رب العالمین اس ایمان کی توفیق بھی ہوتی۔ کیوں؟ فرمایا جو تو اپنی حالت کو نہیں بدلتی اللہ اس کو نہیں بدلتے، جو اپنی حالت کو بدلنے کی نیت کرتے ہیں اللہ رب العالمین مشکلات اس کے آسان کر دیتے ہیں۔ اور احمد جو آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے یہ فرمایا امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو کامیاب فرمانا۔ اور رحمت جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی وہی ہے جو میرے طریقے کے اوپر چلے گا، میرا امتی وہی ہے جو میرے طریقے کے اوپر چلے گا۔ آگے والی آیت اللہ رب العالمین قرآن کو ختم ہو گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اتنی عظیم ہے، یہ اتنی پاورفل امت ہے، یہ اتنی علم والی ہے، فرمایا کہ سابقہ امتوں کو کے اندر جو پیغمبر بھیجے گئے ان کی دعوت کو تسلیم کرے گی۔ فرمایا فلانا پیغمبر آیا تھا اس کو یہ دعوت دی، فلانا پیغمبر آیا تھا اس کو یہ دعوت دی۔
حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ اللہ کرواتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، 950 سال میں سے چند مسلمان ہوئے، فرمایا 80 افراد مسلمان ہوئے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب کو اکٹھا کریں گے، فرمائیں گے کہ آپ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا دعوت دینے کے لیے، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں نے کو دعوت دی، سب روز گزار میں ان کو تسلیم کرتا رہا، ان کو بلاتا رہا، لیکن انہوں نے سنا، تو حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ دعا یا حضرت دعا کے کرو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صحیح ہو جائے گی، اور نوح علیہ السلام فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعائی بنے گی، اور امت جب آئے گی تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے تمہیں کس نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، تو اس وقت علماء صحابہ بولیں گے اے اللہ یہ وہ لوگ جو پیغمبر کے دنوں نے 950 سال تبلیغ کی، انہیں جو کلام پڑھنے لایا تھا اس تک مجھے لکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ہم اس بنیاد پر گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اس تک اللہ رب العالمین فرمائیں گے ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر پیغمبر گواہ ہوں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی گواہی کو، نوح علیہ السلام کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، نوح علیہ السلام کو بری کرنے کے لیے یہ آیت لائی گئی اور اس امت کو کھڑا کیا گیا جو نوح علیہ السلام کو اللہ کے ہاں سے شروع کرے گی، کیا اللہ تعالیٰ کی جانتا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا میں نبی کو بھیجا ہے کہ روز سال تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، لیکن کیا اس سبق کے طور پہ علم کے طور پہ تو علم کا وہ اتیادی عمل ثابت کرنا کہ علم بہت ضروری ہے، علم سیکھو، علم سیکھو اور علم اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچوں سیکھو اور بچوں کو بھی سکھاؤ، آج ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں عیدین کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو وہ جنازے والی نماز نہیں آتی، اور نماز کا طریقہ آتا ہے نماز پوری نہیں آتی، ہم اپنی اصلاح خود کریں گے، اوپر سے تو دوسرا نہیں آئے گا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اصلاح کریں گے، مولوی کے پاس اگر بیٹھو مولوی غلط سمجھا رہا ہے، غلط پڑھا رہا ہے، اس کو بتائیں کہ تم غلط کرتے ہو، تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے، کبھی بھی بڑی جہاں نکلتے ہیں کسی چیز نکلتے ہیں کہ لوگ نمازیں اپنی درست کریں، روزے اپنا درست کریں، یہ وضو فرائض اپنا درست کریں، غسل اگر صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو غسل نہیں ہوتا، اب اس کا طریقہ سیکھیں اور اللہ کے مانگنے کا طریقہ سیکھیں، اللہ سے کیسے مانگا جائے، کس طرح مانگا جائے، کیسے عبادت ہے، اللہ سے کیا کیا مانگا جائے، کیا کیا نہ مانگا جائے، جو پیارے پیغمبر نے مانگا وہی مانگنا ہے، جو اللہ نے جس اللہ کو پیارے آتا ہے جس چیز کو منع کیا اس سے رکنا ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ جو کتاب کو دے دو وہ لے لو، جس کو منع کرتے شروع کرو، اور ہم وہ لوگ ہیں جو پیارے پیغمبر نے منع کیا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو پیارے پیغمبر نے منع کیا ہے، اور ہم وہ چھوڑتے ہیں جو پیارے پیغمبر نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔